السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم دوستوں، آپ سبھی کا استقبال ہے ہمارا یوٹیوب چینل سید عاصم آفیشل پر۔ دوستوں، آج ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں رمضان المبارک کے آنے کا مقصد کیا ہے، رمضان کے اصل معنی کیا ہے اور رمضان کی فضیلت کیا ہے۔ کلام پاک میں ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ ترجمہ، اے ایمان والو، حکم ہوا تم پر روزے کا جیسے حکم ہوا تھا تم سے اگلوں پر، شاید تم پرہیزگار ہو جاؤ۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے، حضرت سلمان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کی آخری تاریخ میں ہم لوگوں کو بیان فرمایا کہ تمہارے اوپر ایک مہینہ آ رہا ہے جو بہت بڑا مہینہ ہے، بہت مبارک مہینہ ہے۔ اس میں ایک رات ہے شب قدر جو 1000 مہینوں سے بڑھ کر ہے۔ اللہ نے اس کے روزے کو فرض فرمایا اور اس کی رات کے قیام یعنی تراویح کو ثواب کی چیز بنایا ہے۔ جو شخص اس مہینے میں کسی نیکی کے ساتھ اللہ کا قرب حاصل کرے، ایسا ہے جیسے غیر رمضان میں فرض کو ادا کیا، اور جو شخص اس مہینے میں کسی فرض کو ادا کرے وہ ایسا ہے جیسے کہ غیر رمضان میں 70 فرض ادا کی کرے۔ یہ مہینہ صبر کا ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے، اور یہ مہینہ لوگوں کے ساتھ غم خواری کرنے کا ہے۔ اس مہینے میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ جو شخص کسی روزے دار کو روزہ افطار کرائے اس کے لیے گناہوں کے معاف ہونے اور آگ سے خلاصی کا سبب ہوگا، اور روزے دار کے ثواب کی مانند اس کو ثواب ہوگا، مگر اس روزے دار کے ثواب سے کچھ کم نہیں کیا جائے گا۔ صحابہ رضی اللہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم میں سے ہر شخص تو اتنی وسعت نہیں رکھتا، اتنی طاقت نہیں رکھتا کہ روزے دار کو افطار کرائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پیٹ بھر کھانا کھلانے پر موقوف نہیں، یہ ثواب تو اللہ عز و جل ایک کھجور سے کوئی افطار کرا دے، یا ایک گھونٹ لسی پانی پلا دے، یا ایک گھونٹ لسی پلا دے، اس پر بھی رحمت فرما دیتے ہیں۔ یہ ایسا مہینہ ہے کہ اس کا اول حصہ اللہ کی رحمت ہے، اور درمیانی حصہ مغفرت ہے، اور آخری حصہ آگ سے آزادی ہے۔ جو شخص اس مہینے میں ہلکا کر دے، اپنے غلام اور خادم کے بوجھ کو حق تعالی شانہ مغفرت فرما دیتے ہیں اور آگ سے آزادی فرما دیتے ہیں۔ اور 4 چیزوں کی اس میں کثرت رکھا کرو، جن میں سے 2 چیزیں اللہ کی رضا کے واسطے، اور 2 چیزیں ایسی ہیں جن سے تمہیں چارہ کار نہیں۔ پہلی 2 چیزیں جن سے تم اپنے رب کو راضی کرو وہ کلمہ طیبہ اور استغفار کی کثرت ہے، اور دوسری 2 چیزیں یہ ہیں کہ جنت کی طلب کرو اور آگ سے پناہ مانگو۔ جو شخص کسی روزے دار کو پانی پلائے، حق تعالی قیامت کے دن میرے حوض سے اس کو ایسا پانی پلائیں گے جس کے بعد جنت میں داخل ہونے تک پیاس نہیں لگے گی۔ رمضان، حدیث شریف میں سیدنا حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ اس روایت کے راوی ہیں کہ اللہ کے رسول شعبان المعظم کی آخری تاریخ میں رمضان المبارک کی اہمیت پر ایک خطبہ ارشاد فرماتے تھے، جس میں پیغمبر علیہ السلام رمضان المبارک کے فضائل، رمضان المبارک کی خصوصیات، رمضان المبارک کی اہمیت پر کچھ ارشاد فرماتے تاکہ لوگ رمضان المبارک کے احترام اور عظمت کو سمجھ سکیں اور آنے والے اس عظیم الشان مہمان کی قدر اور اس کی مناسبت سے کریں کہ ان کا مقام اور مرتبہ ہے۔ آج بھی اس خطبے میں رمضان المبارک پر کچھ باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں، کچھ ضروری گفتگو جن کا تعلق لفظ روزے سے ہوگا، اور کچھ باتوں کا تعلق رمضان المبارک کے مہینے سے ہوگا۔ محترم دوستوں، جس موضوع پر میں آج گفتگو کرنا چاہتا ہوں، اس کے لیے میں نے قرآن مجید کی اس آیت کا سہارا لیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والوں، اللہ نے روزے تم پر فرض کیا ہے جیسے کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا، تاکہ تم لوگ متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ آپ اس آیت پر غور کریں تو آپ کو ایک عجیب بات سمجھ آئے گی
اس امت کے متعلق جتنے احکام ہیں ان تمام میں اللہ تعالیٰ نے صرف امت کو حکم دیا ہے کہ یہ کام کرو، لیکن روزہ ایک ایسا عمل ہے جس کے حکم دینے سے پہلے قرآن مجید نے اس کی ترغیب بھی دی ہے۔ اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، تم پر روزے ایسے ہی فرض ہے جیسے کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض تھا، کیونکہ روزہ ایک عجیب سی عبادت ہے جس میں آدمی کھانے سے رکتا ہے، پینے سے رکتا ہے، خواہشات سے اپنے آپ کو روک دیتا ہے، بہت ساری ایسی چیزیں جو عام حالات میں اس کے لیے جائز ہوتی ہیں روزے میں ناجائز ہوتی ہے۔ اب یہ بہت بڑا بوجھ محسوس کرتا ہے کہ میں بلا وجہ کھانے سے رک گیا ہوں، پینے سے رک گیا ہوں، خواہشات پورے کرنے سے مجھے روک دیا گیا ہے، کھانا سامنے ہے کھانے کی جرأت نہیں کرتا، پانی سامنے ہے پینے کی جرأت نہیں کرتا، پھل فروٹ سامنے رکھے ہوئے ہیں ان کی طرف ہاتھ نہیں بڑھاتا، یہ آدمی بڑا بوجھ محسوس کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کما کتب علی الذین من قبلکم، اے ایمان والوں جس روزے کی فرضیت تم پر محسوس کر رہے ہو، صبح سے لے کر شام تک پورا دن کھانے پینے خواہشات نفسیات سے رکے ہوئے ہو، یہ تم پر صرف فرض نہیں تم سے پہلی امتوں پر بھی فرض تھا۔ جب روزہ ان پر فرض تھا تو پھر تمہارے لیے کیا بوجھ ہے، تم بھی سعادت اور غنیمت سمجھو۔ علماء نے لکھا ہے پہلے جتنی امتیں تھیں کوئی امت ایسی نہیں جس پر روزے کی فرضیت کا حکم نہ آیا ہو، حتیٰ کہ سیدنا آدم علیہ السلام کے متعلق مشہور ہے کہ جناب آدم علیہ السلام ایام بیض کے روزے رکھا کرتے تھے، ہر ماہ کے 13، 14، 15 تاریخ کو روزہ رکھتے تھے۔ سیدنا نوح علیہ السلام پر یوم عاشوراء کو روزہ فرض تھا۔ سیدنا داؤد علیہ السلام کے متعلق کتاب میں ملتا ہے کہ اس ترتیب سے روزہ رکھتے تھے کہ ایک دن روزہ رکھتے ایک دن افطار کرتے، گویا یوں سمجھ لیجئے کہ سال میں 6 ماہ تک روزہ رکھتے تھے، 6 ماہ افطار کیا کرتے تھے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر 40 دن کے روزے اللہ نے فرض کیے تھے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی قوم آج بھی 2 ماہ تک روزہ رکھتی ہے، گویا کسی امت پر روزے کی تخفیف نہیں ہوئی، روزہ سب پر فرض تھا۔ سیدنا آدم علیہ السلام نے روزہ رکھا، پیغمبر نوح علیہ السلام نے روزہ رکھا، ابراہیم خلیل اللہ نے روزہ رکھے، سیدنا داؤد علیہ السلام نے ایک دن روزہ اور ایک دن افطار رکھا، سیدنا موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر مسلسل 40 روزے رکھے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو مسلسل 2 ماہ کے روزوں کا حکم دیا ہے، اور روزے صرف امت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر فرض نہیں بلکہ پہلی امتوں پر بھی فرض تھے۔ اس لیے قرآن نے ترغیب کا جملہ استعمال کر کے کہا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، اے ایمان والو تم پر روزے ایسے فرض ہے جیسے پہلے امتوں پر فرض تھا۔ روزہ صرف آپ پر فرض نہیں، یہ وہ بڑی سعادت اور دولت اور نعمت ہے جو پہلی امتوں میں بھی تھی، آپ کو بھی ملی۔ رمضان المبارک کا مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے بھیجا ہے ہمارے آپ کے لیے کہ بھائی سال کے 11 مہینے تم نے اپنے جسم کو تقویت بخشی، اپنے جسم کو پالنے پوسنے میں لگے رہے، اب ایک مہینہ ایسا نکالو جس میں تمہاری روح کی تربیت ہو، جس میں تمہاری روح پروان چڑھے، جس میں تمہارا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ مضبوط ہو۔ یہ مہینہ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا ہے کہ اس میں آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اپنے تعلق کو جو سال کے 11 مہینے کی مصروفیات کی وجہ سے دب گیا تھا اس کو ابھارے، اور اس کو ابھار کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اس کا رشتہ مضبوط کرے۔ یہ ایک مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے لایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اس مہینے کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے، اور اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ آپ کی اطاعت، آپ کی فرما برداری کرنے والا بنائیں، عبادتوں میں کثرت فرمائیں، گناہوں سے ہم سبھی کو بچائیں۔ اللہ پاک
ہمیں رمضان المبارک میں ہم سبھی کی مغفرت کروانے والے اعمال ہم سے کرائیں، اور تجھ ہم سے ناراض ہونے والے ان کاموں سے ہم سبھی کی حفاظت فرمائیں۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔